السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ایک بڑا حصہ مکمل ہوا۔ سورہ مکڑی کا اور مکڑی کا جو جال ہوتا ہے، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین نے مکڑی کے جال کا جو تذکرہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر مثال دی ہے کہ انسان اگر گھر میں رہنا ہے تو اس کے لیے ایک اچھے مضبوط گھر کی ضرورت ہے۔ کیا انسان مکڑی کا جو گھر ہے اس میں رہ سکتا ہے؟ مکڑی کے گھر میں انسان نہیں رہ سکتا، کیونکہ مکڑی کا گھر بالکل باریک ہوتا ہے، انسان اگر اس کو چھوتا بھی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے آخرت میں، کرنے والوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اس کمزور عقیدے سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک زبردست، طاقتور اور بہت ہی مضبوط گھر کی ضرورت ہے، مضبوط طاقت کی، مضبوط عقیدے کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مثال دے کر بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کی شروعات جو ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ایمان لاتا ہے، کوئی بھی آدمی دنیا میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اسے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا سامنا اہل ایمان کو کرنا پڑے گا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جتنے بھی اقوام آئے، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، سب نے فتنوں کا سامنا کیا، آزمائشوں کا سامنا کیا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ آئے اس دنیا میں، کیسے کیسے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا انہیں صرف ایمان کی وجہ سے سامنا کرنا پڑا۔ آپ پچھلے انبیاء کے اقوام کو دیکھ لیجئے، پچھلے انبیاء کو دیکھ لیجئے کہ انبیاء کو اقوام نے اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا، مارا پیٹا، بلکہ انبیاء کا قتل کیا یہودیوں نے۔ بعض انبیاء کو اس قدر بری طرح سے ان لوگوں نے قتل کیا کہ ایک نبی کو انہوں نے آرے سے جو چیر کر کے، کاٹ کر کے دو ٹکڑے کر دیا۔ تو اس قدر ان لوگوں نے پریشان کیا اہل ایمان کو۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے۔ فرعون کا جو دور ہے، فرعون کے دور میں آپ دیکھ لیجئے اہل ایمان کو کس قدر پریشان کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس قدر صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے، بلال رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے تپتی ریت پر دھوپ میں لٹا کر یہ لوگ کوڑے سے مارتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو، یاسر رضی اللہ عنہ کو، عمار رضی اللہ عنہ کو، جو بھی یہ لوگ اہل ایمان تھے، لوگ مارتے تھے، تڑپاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ اہل ایمان جب کبھی اس دنیا میں آئے، ان کو ظالموں نے پریشان کیا، تکلیفیں آئی۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، جبکہ تمہیں ایسی تکلیف ابھی نہیں پہنچی ہے، تم سے پہلے لوگوں کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچی، ان کی زندگیاں ہلا دی گئیں۔ حتی یقول الرسول، جبکہ وقت کے نبی، یہاں تک کہ جو وقت کے نبی تھے اس وقت
ان کو کہنا پڑ رہا تھا متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اتنا زیادہ لوگ پریشان کرتے تھے، لیکن ان کے ایمان میں گڑبڑ نہیں آئے. اور آج ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے؟ ذرا بھی پریشانی آئی، ذرا بھی تکلیف آئی، فوراً اللہ رب العالمین سے شکایت کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تو مجھے ہمیشہ زندگی میں تکلیف دیتا، پریشان دیتا، پریشانی دیتا ہے. یہ سب شکایتیں ہم کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ایسی شکایتیں نہیں کرنا ہے. اور جس ملک میں بھی ہم رہتے ہیں اور وہاں کی اقوام، وہاں کی حکومتیں، وہاں کے ظالم و جابر لوگ اگر ان کی طاقتیں ہیں اور وہ صرف ایمان کی وجہ سے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان کو تو بس مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ بہانے چاہیے، اور کوئی بھی بہانہ بنا کر کے وہ مسلمانوں کو بار بار پریشان کریں گے، ٹارگٹ کرتے رہیں گے. لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ایمان پر جم کر رہیں اور اس ایمان کی لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں. یہ ہمارا کام ہے. بس ہمارا کام لڑنا، جھگڑنا، پریشان کرنا، لوگوں کی طرح ہم بھی راستوں پر نکل کر جو ہے چیخیں مارنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہی کام اہل ایمان نے ہر دور میں کیا ہے، وہی کام ہم کو بھی کرنا ہے. کیا؟ اپنے ایمان پر مضبوطی سے رہیں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں اور اس ایمان کی طرف لوگوں کو بلائیں. آج یہی صورتحال ہمارے مسلمانوں کی کیا ہے؟ کچھ بھی، کوئی بھی قوم، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی آدمی کچھ بول دیتا ہے مسلمانوں کے خلاف یا دین کے خلاف، فوراً راستوں پر نکل کر ہنگامہ، جھگڑا، لڑائی، فساد یہ سب شروع کر دیتے ہیں. یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں رہا ہے کسی بھی دور میں. ہم حکمت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کیسے قوم کو ہم دین کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں. اللہ رب العالمین نے یہی بتایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلائیے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے کلمات استعمال کیجیے. سامنے والا آپ کو گالی دے سکتا ہے، سامنے والا آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ اچھے کلمات استعمال کریں. یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں تعلیم دی ہے. چنانچہ ہر دور میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہر قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس دنیا میں آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، کوئی بات نہیں، آخرت میں تو انشاءاللہ جنت میں سکون ملے گا. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. والدین کے سلسلے میں یہاں پر بتایا اگر والدین کسی غلط کام کا حکم دیتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی بات کا حکم دیں جیسے شرک کا حکم دے رہے ہیں ماں باپ، یا بدعت کا حکم دے رہے ہیں، یا کسی حرام کام کا حکم دے رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ وہاں پر ماں باپ کی اطاعت مت کرو. فلا تطعهما، ایسی صورتحال میں آپ ماں باپ کی اطاعت مت کیجیے. اچھے کاموں میں آپ ضرور ان کی اطاعت کیجیے. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ بتایا کہ ہاں اگر ماں باپ برائی کا حکم دیتے ہیں صرف اس برائی میں آپ ان کا ساتھ مت دیجیے، ان کی اطاعت مت کیجیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے پھر بھی وہ تمہارے ماں باپ ہیں تو آپ ان کے ساتھ رہیے. یہی بات اللہ رب العالمین نے بتائی. یہ آیت اس سے پہلے بھی یہ آیت جو نازل ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. ان کی ماں نے یہ قسم کھائی تھی، مشرکہ تھی، کہ سعد تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی اور میں بات تک نہیں کروں گی. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں دھوپ میں 3 دن تک ایسے ہی کھڑے رہوں گی. اور اس نے کہا تھا کہ تمہارا دین تو یہی کہتا ہے نا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، اب میں ماں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم اپنا دین چھوڑو، یہ اسلام چھوڑو. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے نبی میری ماں اس طرح سے کہہ رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا کہ آپ یقیناً اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، لیکن دین کے معاملے میں اگر ماں باپ کسی غلط کام کا حکم دیتے ہیں تو آپ ان کا تعاون نہیں کر سکتے، آپ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، مدینے میں تھی. ان کی ماں اسلام قبول نہیں کی تھی. مکہ سے وہ ملاقات کے لیے مدینہ آئی تو اسماء رضی اللہ عنہ گئی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی میری ماں آئی ہوئی ہے مکہ سے, کیا میں میری ماں کی خدمت کر سکتی ہوں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں کیوں نہیں, گرچہ وہ مشرکہ ہے لیکن تمہاری ماں ہے, تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دین یہی تعلیم دیتا ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کی خدمت کرو. لیکن جب دین کی بات آتی ہے, دین میں کسی طرح کا کوئی فساد ہوتا ہے, ماں باپ کسی غلط کام کا حکم دیتے ہیں, تو وہاں پر اطاعت نہیں ہوگی. ورنہ ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کے ساتھ احسان, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, اس کی بار بار قرآن مجید اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ اپنے حقوق کے ساتھ, اپنے حقوق کے بعد اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حقوق کا بار بار تذکرہ فرمایا. آگے بھی لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں اس کا تذکرہ آئے گا. چنانچہ ماں باپ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ سورت الروم ہے. روم, آج کا جو ملک روم ہے جس کو ہم جانتے ہیں, اسی نام سے یہ سورت ہے روم. اللہ رب العالمین نے سورت میں اس وقت روم کی کچھ حالات تھے, ان حالات کے حساب سے اللہ رب العالمین نے سورت کو نازل کیا. حالات یہ تھے کہ مسلمان مکہ میں تھے, مسلمانوں کو مشرکین بہت پریشان کرتے تھے, مارتے تھے. اسی وقت ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ورلڈ وار کی طرح ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی. وہ جنگ روم اور ایران کے درمیان ہو رہی تھی. روم کے لوگ عیسائی تھے اور جو ایران کے لوگ تھے وہ مشرکین تھے, بتوں کی عبادت اور آگ کی پوجا کرنے والے تھے. تو مسلمان جو تھے مکہ میں وہ طبیعی طور پر عیسائیوں کے فیور میں تھے, کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمان ان کے فیور میں تھے کہ یہ لوگ جیت جائیں. اور مشرکین طبیعی اعتبار سے, چونکہ یہ مشرکین تھے اور ایران کے لوگ بھی مشرکین تھے, تو یہاں کے مشرکین مکہ کے ایران کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ مشرکین جیت جائیں. ہوا ایسے ہی کہ ایران نے زبردست حملہ کیا روم پر اور ایران جیت گیا اور روم ہار گیا. تو ان لوگوں نے تانے دینا شروع کیا مسلمانوں کو کہ دیکھو, جیسے ایران نے, ہمارے لوگوں نے روم کو ختم کر دیا ہے, عیسائیوں کو ختم کر دیا ہے, ویسے ہی ایک دن آئے گا ہم تم سب کو ختم کر دیں گے مسلمانوں کو. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اس سورت کو نازل فرمایا. نازل فرما کر دو باتیں بتائیں. ایک بات, روم بھی جیتے گا قریب میں, ان قریب روم جیتنے والا ہے. ظاہری اعتبار سے, دنیاوی اسباب کے حساب سے دیکھا جائے تو روم بہت کمزور ہو چکا تھا. کوئی بھی سبب ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ روم اب جیتے گا جنگ ایران سے, کوئی بھی سبب نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان قریب فی بضع سنین, بضع کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں, جیسا کہ وضاحت کی گئی مفسرین نے بتایا کہ 10 کے اندر یعنی 9 کا نمبر ہوتا ہے. تو 9 سال کے اندر دوبارہ یہ جنگ روم جیتے گا, اللہ رب العالمین نے بتا دیا. اور اشارتاً یہ بھی بتایا کہ مسلمان بھی جیتیں گے, مسلمانوں کو بھی کامیابی ملنے والی ہے. تو 9 سال کے اندر روم کا جو بادشاہ تھا اس نے وہاں کے چرچ سے, خزانہ سے, اس سے جو ہے قرض لیا اور اس نے دوبارہ حملہ کیا ایران کے اوپر. اور ایران میں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا ان کا, اس پر حملہ کیا. جیسے ہی ان کا وہ بت خانہ ٹوٹ گیا تو ان لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی, ایران والوں کی, مشرکین کی. تو روم یہ جنگ جیت گیا. اور کچھ ہی سالوں کے بعد جب وہ چل رہی تھی جنگ, انہی ایام میں کچھ ہی دنوں کے بعد غزوہ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے جو 2 پیشن گوئیاں اس صورت کے اندر دی کہ روم بھی جیتے گا اور مسلمان بھی جیتیں گے, یہ دونوں کامیابی مسلمانوں کو ملی. اللہ رب العالمین نے جو بتایا وہ کامیابی یہاں پر مل گئی. اور قرآن مجید کی جو پیشن گوئی ہے وہ سب کے سامنے واضح ہو گئی کہ قرآن نے جو کہا وہ صحیح ہے. جیسے ہی یہ جنگ جیت گئے روم کے لوگ, بہت سارے لوگ قرآن کی اس پیشن گوئی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی, وہ یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ گناہوں میں پڑتے ہیں یا کسی غلط کام میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اس کام سے نکلنا چاہتے ہیں, اگر یا اللہ کی راہ میں محنت کرنا چاہتے ہیں. اگر محنت کریں گے اس کام سے نکلنے کے لیے یا اس غلط کام کو چھوڑنے کے لیے یا اللہ کی راہ میں کچھ کام کرنے کے لیے, تو جو محنت کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کو آسان کرے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی, کوئی ایک نوجوان یا کوئی آدمی کسی غلط کام میں پڑا ہوا ہے, کسی حرام کام میں پڑا ہوا ہے. اب وہ اس کام سے اگر نکلنا چاہے, اس کے دل میں ہے, وہ چاہ کر اگر کوشش کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہمارے راستے میں
محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, تو ہم ہمارے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیں گے, ان کی رہنمائی کریں گے. اگر انسان کوشش ہی نہیں کر رہا ہے, کسی حرام کام میں پڑا ہوا ہے, لیکن اس کے دل میں کوشش بھی نہیں ہے کہ میں کوشش کروں اس کام سے نکلنے کے لیے, تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے ہمیں دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں اس کام سے باہر نکلوں گا, تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ آسان کرے گا. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. تو آج ہم کو یہ طے کر لینا ہے کہ ہم کسی بھی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں, کسی بھی غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں, یا پھر دین کے کام میں کچھ اچھا کام ہم کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے طے کر لیں ہم کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, ٹارگٹ کر لیں ہم. اگر ہم یہ محنت کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین بھی راستہ آسان کرے گا. یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی, چنانچہ اس کا خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین ہی نے ساری کائنات کو بنایا ہے, ساری کائنات کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, جتنے جانور ہیں ان کو پیدا کیا, چاند کو, سورج کو, زمین کو, سب کو اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا. یہ اللہ رب العالمین نے بتا کر اللہ رب العالمین کی جو ربوبیت ہے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے, اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کو چلاتا ہے, یہ سمجھایا لوگوں کو. جب سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کر رہا ہے تو تم عبادت کیوں اللہ کی نہیں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر سمجھایا, اور قیامت کا بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا. اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ اللقمان. لقمان کون ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے, لیکن لقمان اتنی بات تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ لقمان کے نام سے لقمان کا بڑا احترام کرتے تھے, اور جب بھی اشعار پیش کرتے یہ لوگ اپنے عربی زبان میں یا لوگوں کے سامنے تقریر کرتے تو لقمان کا تذکرہ کرتے کہ لقمان نے یہ کہا ہے, بڑے نیک انسان تھے لقمان. تو مشرکین مکہ بہت مانتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے علاوہ لقمان, جس لقمان کو تم اہمیت دیتے ہو, جس لقمان کا تم احترام کرتے ہو, جس لقمان کی باتوں کو تم اہمیت دیتے ہو, اسی لقمان کی باتوں کو ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا, سن لو. اللہ رب العالمین نے اس لقمان کی باتوں کو, اس لقمان کی نصیحت جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی, اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور وہ لقمان بہت ہی بڑے نیک انسان تھے, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو باتیں کہی, اللہ رب العالمین نے ان کی پوری نصیحت کو وہ بہو اس صورت کے اندر نازل فرمایا. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے یہ بات بتائی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی, عقل مندی دی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی انسان عقل مند ہوتا ہے, جس انسان کے پاس بھی عقل ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے, حقیقی معنوں میں اس کے دماغ میں کچھ مسئلہ ہے, کچھ پرابلم ہے, اسی لیے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو یہاں پر حکمت جس کو بھی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا, اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس عقل سے, وہ عقل مندی ہے, وہ عقل سے کام لیتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے لقمان علیہ السلام کی نصیحت یہ ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے, يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کیا, اے میرے بچے لا تشرک باللہ, تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. یہ ایسی نصیحت ہے کہ ہر باپ اپنے بچے کو کرنے کی ضرورت ہے, اپنی اولاد کو کرنے کی ضرورت ہے. بڑی پیاری نصیحت ہے. فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کی عبادت کرو, یہ ظلم نہیں تو کیا ہے. اللہ یہی بات نصیحت کی. پھر اس کے بعد لقمان حکیم نے پھر اور سمجھایا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے اس بات کی وصیت کی ہے انسان کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حملتہ امہ وہنا علی وہن, خصوصیت کے ساتھ ماں کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دو کمزوریوں میں اٹھاتی ہے. کیا مطلب؟ ایک کمزوری بحیثیت عورت, عورت ہونے کی وجہ سے مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہوتی ہے, اور دوسری کمزوری, کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے حمل کے ایام کے دوران, یہ دوسری کمزوری. تو کمزوری پر کمزوری, ڈبل کمزوری. ایسی حالت میں ایک عورت اپنے بچے کو اٹھاتی ہے. اور وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن,
اور 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ میرا شکر ادا کریں اور اپنے والدین کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر والدین کے سلسلے میں بتایا، اور پھر یہ بات بھی بتائی کہ اگر ماں باپ، جیسا کہ پچھلی بار آئی تھی کہ اگر ماں باپ کسی غلط کام کا حکم دیں تو آپ غلط کام میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تم کوئی بھی نیکی کرو یا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، تمہارا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے کہیں، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں چھپا ہوا ہے وہ عمل رائی کے دانے کے برابر، او فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں کہیں بھی چھپا ہوا ہے، او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی چھپا ہوا ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو لائے گا کل قیامت کے دن۔ کسی کا کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو، چھپایا نہیں جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین بڑا باریک بھی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، خبیر، اور ہر چیز کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے لقمان حکیم نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو پڑھو، وامر بالمعروف، اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو، اچھی باتیں بتاؤ، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکو، برے کاموں سے لوگوں کو جو ہے بچنے کی تعلیم دو، واصبر علی ما اصابک، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے زندگی میں، چاہے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، صبر کرو۔ یہ نصیحت کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ولا تصعر خدک للناس، اپنے رخسار کو ٹیڑھا مت کرو لوگوں سے بات کرتے ہوئے، یعنی ایسے انداز سے مت بات کرو کہ آپ جیسے فخر اور غرور سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اچھے انداز سے بات کرو، ہنستے ہوئے بات کرو، محبت سے بات کرو، ایسا چہرہ مت بناؤ کہ آپ بہت بڑے انسان ہیں اور سامنے والے کو حقیر سمجھ کر آپ بات کر رہے ہیں، گرا کر اس کو بات کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بات کرتے ہوئے چہرے کو ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں، یا سامنے والے سے بات کرتے ہیں لیکن اس کو دیکھتے نہیں، اس کو دیکھے بغیر کہیں اور دیکھ کے بات کرتے ہیں، اس کو حقیر بتانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات مت کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں چلتے ہوئے اکڑ کر کے مت چلو، تواضع کے ساتھ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے ایسے لوگ جو اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر نصیحت کی، وقصد فی مشی کا، چلتے ہوئے بھی انسان کا چلن کیسے ہونا چاہیے یہ بھی بتایا۔ وقصد فی مشی کا، چلتے ہوئے آپ میانہ روی اختیار کرو، سینہ تان کر کے مت چلو بلکہ تواضع کے ساتھ چلو۔ انسان پوری عاجزی کے ساتھ چلے، لوگوں کے سامنے سینہ تان کر یہ نہ چلے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، میرے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا چلن اختیار مت کرو، بلکہ تواضع کے ساتھ اپنی جو نگاہ ہوتی ہے نیچے رکھ کر کے انسان چلے۔ ادھر ادھر غیر ضروری چیزوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اور لوگوں کو نیچا دکھانے کی جو انداز ہوتا ہے اس سے بچتے ہوئے معمولی انداز سے انسان چلے۔ یہ نصیحت کی۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچی کرو۔ جب آپ لوگوں سے بات کریں گے اونچی آواز سے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے لوگوں سے بات مت کرو۔ غیر ضروری چیخو پکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے نا اسے کہ غیر ضروری چیخنا پکارنا، وہ بھی غیر ضروری باتوں کے لیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے بتایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ بیکار جو آواز ہوتی ہے، سب سے ایسی آواز جو کہ انسان کو پسند نہیں آتی ہے، ایسی آواز گدھے کی آواز ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ تو غرض یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ آواز کو نیچی رکھ کے بات کرے، خصوصیت کے ساتھ جب بڑوں سے بات کرتے ہیں، بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں، چاہے ماں باپ ہوں یا کوئی اپنے خاندان کے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہوں، کوئی بھی انسان ہو، اپنی آواز کو نیچی کر کے بات کرے، ادب و احترام سے بات کرے، چیخ کر کے، چلا کر کے، ایسے انداز سے بات نہ کرے۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ یہ کچھ نصیحت تھی جو کہ لقمان حکیم نے اپنے بچے کو کی۔
ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو تربیت کرتے ہوئے ان باتوں کی نصیحت کرے، شروع کرے توحید سے، اور توحید کے ساتھ ساتھ جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں، اخلاق ہیں، کیسے زندگی گزارے دنیاوی اعتبار سے، کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے، یہ ساری چیزیں سکھانا چاہیے۔ آج کل اولاد جو ہوتی ہے گھر میں، اکثر والدین اپنے بچوں کی حقیقت نہیں جانتے ہیں۔ آپ اس بات کو مان لیجئے کہ بچوں کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک چہرہ ہوتا ہے، بچے جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر دوستوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بچوں کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے۔ ماں باپ بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جانے یا نہ جانے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں بدگمانی رکھے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ بچے گھر میں کیسے ہیں اور گھر سے باہر کیسے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم دینا ضروری ہے۔ دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی اور سیرت کے واقعات سنانے کی۔ گھر میں کچھ کتابیں رکھیے آپ، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ہی صحیح، چھوٹے چھوٹے قصے ہی صحیح، سیرت کے قصے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے، صحابہ کرام کے قصے، آپ ان کو سناتے جائیے روزانہ ایک چھوٹا قصہ، اور کوئی بات نہیں، ایک ہی قصے کو آپ کچھ دن دہراتے رہیے تاکہ اس کے ذہن و دماغ میں وہ بات بیٹھے۔ اور روزانہ سونے سے پہلے، کم از کم سونے سے پہلے چھوٹے بچوں کو قرآن کی کچھ آیات سناتے رہیں، آپ پڑھ کر آپ زور سے پڑھیں، اس کو وہ دہرائے ضروری نہیں، آپ زور سے پڑھیے، کچھ دن پڑھیے، کچھ دنوں کے بعد جب اس کے دماغ میں وہ آیتیں بیٹھیں گی تو وہ بھی دہرائے گا۔ یہ سب تعلیمات میں سے ہیں، بچوں کو جو تعلیمات دینے ہیں اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر مدرسے میں بھی، اس مسجد میں بھی مدرسہ ہے، مدرسہ بلال، یہاں پر جو اکیڈمکس کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ یہاں پر قرآن کے حفظ بھی بچوں کو کرایا جاتا ہے۔ ایک اچھا بہترین موقع ہے، قرآن پڑھانے کے سلسلے میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ ہماری قوم کے اکثر لوگ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے اور اس عمر میں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کیا میں سیکھ سکتا ہوں؟ یہ موقع نہ آئے، یہ موقع آنے سے پہلے چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، اور جتنا وہ حفظ کر سکتے ہیں حفظ کرنا سکھائیں۔ ایڈمیشن سبھی شاید شروع ہو چکے ہیں، آئندہ سال کے لیے ایڈمیشن جب شروع ہو جائیں گے تو اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، حافظ قرآن بنائیں، انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، آپ کے بچے کو بھی ملے گا قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین عزت سے جو ہے قیامت کے دن پیش آئے گا، اللہ رب العالمین عزت دے گا اور قدر سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کی کرے گا۔ چنانچہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت، ان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین، اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت سجدہ، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جیسا روم میں نے مشرکین کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس میں مشرکین کی جو بد اخلاقی ہے اس کا تذکرہ کیا، اور لقمان، سورہ لقمان میں لقمان جو اچھے انسان ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس سورت میں سورہ سجدہ میں ان دونوں سورتوں کے جو لوگ ہیں ان دونوں کے درمیان کمپیریزن، ان کا موازنہ پیش کیا۔ کیا وہ لوگ جو سورہ روم میں جن کا تذکرہ ہوا مشرکین کی بد اخلاقی، اور سورہ لقمان میں جس اچھے انسان کا تذکرہ ہوا نیک لوگ جو ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سوال یہاں پر کرتے ہوئے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جو لوگ مومن ہیں، جو ایمان لائے، اور جو فاسق نافرمان ہیں، لا یستوون، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، فلہم جنات المأوا، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، جنت میں ان کی بہترین مہمان نوازی ہوگی جو کچھ بھی وہ نیکیاں کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ اور جو فاسق ہیں، جو گنہگار نافرمان تھے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جن لوگوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کے رہنے کی جگہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ کلما ارادوا ان يخرجوا منها، جب کبھی وہ یہ ارادہ کریں گے کہ میں جہنم سے نکلوں، وہ لوگ ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ انہیں ڈال دیا جائے گا، وقیل لهم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، چکو اب مزہ اس جہنم کا جس کے بارے میں تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مومن اور ایک فاسق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور یہ سورہ سجدہ ہم ہر جمعہ کی فجر میں سنتے ہیں،
اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قرار دیا کہ جمعہ کی فجر میں اس صورت کو پڑھا جائے، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت سے متعلق جو باتیں بتائی وہ، اور جمعہ کے دن ہی قیامت آنے والی ہے، شاید اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہم جمعہ کی فجر میں اس صورت کو پڑھیں۔ اور اس کے بعد جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے حوالے سے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ احزاب یہ جو جنگ ہے وہ یہ کہ مدینے کے اندر جو یہودی تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا، ایک قسم تھی بنو قریظہ، ان لوگوں نے عرب کے جتنے بھی مشرکین تھے سب کو پیغام بھیجا کہ تم سب مل کر آؤ اور سب مل کر کے ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرو، اور ہم اندر سے مدینے میں ہیں، ہم اندر سے حملہ کریں گے، تم باہر سے حملہ کرو، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ایک بہت بڑی پلاننگ ان لوگوں نے کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے انٹیلیجنس کے ذریعے سے معلوم ہو گئی یہ بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے نے مشورہ کیا، صحابہ سے کہ کیا کیا جائے۔ مسلمان بہت کم تھے مدینے میں، اور سارے عرب مشرکین جتنے بھی آس پاس کے علاقوں کے تھے سب آنے والے تھے، تو کیا کیا جائے؟ تو مدینہ ایک حصہ جو کھجور وغیرہ کے جو باغات تھے اس سے کور تھا، وہاں سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، اور دو حصے مدینے کے آزو بازو کے پہاڑوں اور پتھروں سے بند تھے، ادھر سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا، تو تین حصے بند تھے، ایک حصہ کھلا تھا جہاں سے مشرکین حملہ کر سکتے تھے۔ تو صحابہ کرام سے جب بات ہوئی، مشورہ ہوا، تو ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، جو حصہ کھلا ہوا ہے وہاں پر ایک بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں، اور ایک گڑھا کوئی معمولی چھوٹا گڑھا نہیں بلکہ ایک جیسے ایک ندی، ایک نہر ہوتی ہے، ایک بہت ہی بڑا گڑھا، اس کو بند کر کے آنا وہاں سے مشرکین کے لیے، دشمنوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے بڑی محنت کی، صحابہ کرام نے کھانے پینے کی تکلیف، دھوپ کی تکلیف، ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا، جیسے ایک نہر ہوتی ہے کھودا، اور پھر اس کے بعد جب مشرکین آئے تو مشرکین نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ لوگ پریشان ہو گئے، اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی ترکیب دیکھی ہی نہیں تھی، پریشان ہو گئے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے اندر یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ ہم لوگ یہاں سے حملہ نہیں کر پا رہے ہیں، اندر سے تم لوگ حملہ کرو، جب مسلمان تم سے لڑتے رہیں گے تو ہم کسی طرح اس گڑھے کو، اس خندق کو ہم پار کر کے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جو جماعت ہے بنو قریظہ اس پر حملہ کیا، اور جو مشرکین وہاں پر آئے تھے وہیں پر کھڑے رہے، وہ گڑھا پار کر کے نہیں آئے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک زبردست ہوا آئی، اس ہوا کی وجہ سے ان لوگوں کے جو جذبات تھے سب اکھڑ گئے، ہمت چلی گئی، ان لوگوں کے جو ٹینٹ سے سب اکھڑ گئے ہوا میں۔ اس کے بعد اپنا جو بھی ساز و سامان تھا لے کر نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بنو قریظہ کی یہودی جنہوں نے دھوکہ دیا تھا ان لوگوں پر حملہ کیا، ان سب کو اکٹھا کیا۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر ہم بھی راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی جو اس وقت زخمی ہوئے تھے، ان کی کمر کے پاس ایک زخم ہوا تھا جنگ میں، اس سے بہت خون جا رہا تھا، اس خون کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہے تھے۔ آپ کو ایک سواری پر لایا گیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے اس وقت کے جو دنیاوی یونیورسل اصول تھے جنگ کے، اس کے حساب سے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے جو بچے یا عورتیں ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ ان کا پرسنل فیصلہ نہیں تھا، پوری دنیا میں جنگ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا، اس حساب سے فیصلہ کیا ان کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو ضبط کر لیا جائے۔ تو اس طرح سے ضبط کر لیا گیا، اور اس وقت مدینہ ان لوگوں سے پاک ہو گیا، یہودیوں سے مدینہ پاک ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی مشرکین کہیں سے بھی مدینے پر مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مشرکین نے حملہ کیا ہو، مسلمانوں پر نہیں ہوا۔ میں اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 2-3 باتیں ضروری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، یہ 31 سال کی عمر میں، 30 پر 1 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ ایک قبیلے کے سردار تھے، قبیلے دوس کے، اور یہ گئے اپنے
قبیلے کے پاس، اور انہوں نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد کہ میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا، میں تم لوگوں سے نہیں ملوں گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے۔ ان کی اس کنڈیشن کو سن کر سووں کے افراد نے ایک ہی بیٹھک میں اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے ایک نوجوان آدمی، 30 پر 1 سال کے نوجوان صحابی، اس کے بعد ان لوگوں کا، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، غزوہ بدر میں شامل رہے، احد میں شامل رہے، غزوہ احزاب میں، خندق میں شامل رہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کہہ دیجئے کہ اس سمندر میں چھلانگ مار دیں، اس سمندر میں کود جائیں تو ہم سب کود جائیں گے، آپ صرف بتائیے ہم کو، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اتنا ہمت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں سے کہ جلدی کرو سعد کے جنازے میں داخل ہونے کے لیے، شامل ہونے کے لیے، کیونکہ فرشتے کہیں تم سے آگے نہ بڑھ جائیں، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ان کے جنازے میں شرکت کر رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت ہوئی تو اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اللہ کا عرش ہلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو آ رہی تھی، خوشی سے اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے وہ جھوم اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وفتحت لہ ابواب السماء، اور آپ کی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ وشہد لہ 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے آپ کے جنازے میں شرکت کیے۔ انسانی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا، کسی کے جنازے میں ایسا نہیں ہوا تھا، پہلی بار کسی کے جنازے میں ایسا ہوا تھا۔ جب قبر میں دفن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نظر آئے، صحابہ کرام نے دیکھا، پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سعد کو قبر نے دبوچا ہے، اگر کوئی قبر کے اس دبوچنے سے بچتا تو سعد بچتے، اتنا مقام ان کا، لیکن سعد کو بھی قبر نے دبوچا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے قبر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ قبر انسان کو اس کے عمل کے حساب سے اس کو دبوچے گی، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسے دبوچے گی کہ انسان کی پھسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، ایسا دبوچے گی۔ اور یہاں پر میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذکر کر رہا ہوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 30 پر 1 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی موت ہوئی 30 پر 7 سال کی عمر میں۔ صرف 6 سال میں، اس نوجوانی کی عمر میں صرف 6 سال میں کیا ایسے کام کیے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا مقام ان کو دیا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اتنے سال ہم زندگی گزار رہے ہیں اسلام کی حالت میں، اور ایک ماں باپ، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس ایسے ہی ہم مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ میں ایسا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کے نزدیک میرا مقام اونچا کروں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ 6 سال، صرف 6 سال کے اندر کوئی بڑی مدت نہیں ہے، اس چھوٹے مدت میں 6 سال کے اندر کیا کام کیے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا مقام ان کو دیا۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے دین کے لیے، اپنے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے میں جو بھی کر سکتا ہوں کوشش کروں تاکہ اللہ کے نزدیک میرا مقام اونچا ہو۔ یہ انسان کو، ہر مسلمان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کے اندر غزوہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ایک رسم تھی مشرکین کی، اس رسم کو ختم کر دیا۔ رسم یہ تھی کہ کسی بھی بچے کو یہ لوگ لے پالک بنا لیتے تھے، متبنہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اڈاپٹ کر لیتے، کسی بھی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے اور اس کو پالتے۔ لیکن یہ رسم یہ تھی کہ جس بچے کو یہ لوگ اڈاپٹ کرتے، اس بچے کے باپ کا جو اصل نام ہے اس کو ہٹا کر کے جو پال رہا ہے اس کا نام لگا دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کے ساتھ ایک لڑکے تھے، ان کو جو ہے لے پالک بنا لیا، اڈاپٹ کر لیا، اور لوگوں نے ان کا نام تھا زید بن حارثہ، زید بن حارث، اس کے بجائے لوگوں نے بلانا شروع کر دیا زید بن محمد۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ختم کرنا چاہا۔ اس رسم کو ختم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اڈاپٹ کر لے گا، کوئی بھی کسی کا بچہ گھر میں رہے گا تو اس سے پردے کے مسائل آئیں گے،
وہ حقیقی بھائی نہیں، حقیقی بیٹا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو کوئی کسی کو اڈاپٹ کر لے تو پردے کے مسائل آئیں گے اور وراثت کے مسائل آئیں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے ختم کرنے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس مسئلے کو جوڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ زید کو جو اپنا منہ بولا بیٹا جو بن چکا ہے آپ اس کو ختم کر دیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ساتھ اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کروایا تھا، اور کسی وجہ سے دونوں کی طلاق ہو گئی، زید بن حارثہ کی اور زینب بنت جحش کی. تو گویا اس وقت کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے سسر ہو گئے اس وقت کے حساب سے. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب آپ زینب بنت جحش سے نکاح کریں، رسم کو ہی ختم کر دیا جائے، نہ وہ سگا بیٹا ہے اور نہ یہ سگی بہو ہے، آپ زینب بنت جحش سے جو ہے نکاح کریں، کیونکہ ان کی طلاق ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں یہودی کیا کہیں گے، مشرکین کیا کہیں گے، عجیب عجیب باتیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زینب بنت جحش کا نکاح کروایا، اور یہ اعلان کروایا کہ یہ اصول اللہ رب العالمین کا ہے، چاہے کوئی اعتراض کرے کوئی قبول کرے، اللہ رب العالمین کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو اس صورت کے اندر بتایا کہ آپ ادعوہم لآبائہم، آپ کسی بھی انسان کو اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کے ساتھ پکاریں. جو اڈاپٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہاں پر بحیثیت باپ نہیں آئے گا. یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا، تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بتایا. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا کہ ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے مائیں ہیں. بحیثیت ماں، ہم اپنی ماں کو جیسا احترام کرتے ہیں، جیسے عزت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ازواج مطہرات کا احترام، ان سے محبت ہونی چاہیے ہمیں. اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کا مقام بہت اونچا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے آپ کا مقام اونچا ہے، اور آپ کو بحیثیت نمونہ ایک رول ماڈل سوسائٹی میں زندگی گزارنا چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے کچھ احکامات بتائے، اور بتایا کہ آپ پہلی چیز تو یہ بتائی فلا تخضعن بالقول. یہ دراصل ازواج مطہرات سے ہی بات چیت ہو رہی تھی، لیکن ازواج مطہرات کے ذریعے سے پوری عورتوں کے لیے خطاب ہے. یہاں پر یہ احکام ساری عورتوں کے لیے ہیں. پہلا فلا تخضعن بالقول، عورتوں کی یہ تعلیم دی گئی کہ تم اگر کسی اجنبی سے بات کر رہی ہیں تو اپنی آواز کو ہلکی، نرم اور لچکدار بنا کر کے بات مت کریں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ ہو سکتا ہے سامنے والا جو اجنبی ہے، آپ بات کر رہی ہیں، لچکدار آواز سے بات کر رہی ہیں، تو اس کے دل میں شیطان کوئی بیماری ڈال دے، یعنی اس عورت سے قریب ہونے کے لیے. تو اس لیے اپنی آواز کو اونچی کر کے بات کرو، کسی بھی اجنبی مرد سے بات کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جو بھی اچھی بات ہے، ضرورت کی بات ہے، تبھی بات کیجیے اجنبی سے. اجنبی سے غیر ضروری بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے نصیحت کی ساری عورتوں کو، اور پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنی گھروں میں ٹھہری رہو. ضرورت ہے عورت باہر جا سکتی ہے، لیکن غیر ضروری گھومنا پھرنا، ادھر ادھر جاتے رہنا اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنی گھروں میں ٹکی رہو. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کے زیب و زینت کے جو طریقے ہیں اس سے بچو. غیر ضروری زیب و زینت اختیار کرنا، میک اپ کرنا، اور ادھر ادھر گھومنے کے لیے ادھر ادھر چلے جانا، کوئی کام نہیں، بس گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں. میک اپ زیب و زینت اختیار کر کے اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس بات بتایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. عورتیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں عورتیں نماز کی پابندی نہیں کرتی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے ساری مسلم عورتوں سے خطاب کیا ہے، کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، کہ تم نماز کا اہتمام کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور آپ کے پاس مال ہے، اپنا پرسنل کچھ سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، پراپرٹیز ہیں، تو عورتیں اپنا زکوٰۃ نکالیں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اور ایک بات بتائی اللہ رب العالمین نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. مسلم مردوں سے کہا گیا کہ اگر آپ عورتوں سے کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہیں، پردے کے پیچھے رہ کر،
بالکل آمنے سامنے ہو کر کے آپ بات نہیں کریں گے, آمنے سامنے ہو کر کے آپ کوئی چیز مانگنا ہے کرنا ہے آپ نہیں کریں گے. ازواج مطہرات کے لیے بھی یہ حکم اور ساری مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہی حکم, پردہ اختیار کرنا, پردے کے پیچھے رہ کر کوئی بھی ضروری کام ہے اس کو انجام دینا, یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہی بتایا, یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہیے, وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہیے, ونساء المؤمنین, اور ساری مومنین عورتوں سے کہیے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈالیں جس سے ان کا جسم ڈھکے, ان کے جسم کی حفاظت ہو. یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا. چنانچہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کا پالن کریں, اس قانون کے حساب سے زندگی گزاریں, ورنہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دھمکی بھی دی. جو عورتیں ایسا نہیں کرتی ہیں اللہ رب العالمین کے عذاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر دھمکی دی ہے. اس سورت کے اندر ایک آخری موضوع ہے, وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے بتایا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات کہی گئی ہے کہ جب کبھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں, صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, جب کریں تذکرہ یا سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, جب بھی موقع ملے درود پڑھتے رہیں. اور سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, درود ابراہیمی بتایا گیا. اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود پڑھنے کی تعلیم دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی, البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے, نام لیتے ہیں سنتے ہیں لیکن ہماری زبان خاموش رہتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے, یا اس طرح کا کوئی بھی درود کے کلمات ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. آخری بات اس صورت کی یہ ہے, وہ یہ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے رب العالمین سے, یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, جو جہنم میں جائیں گے وہ لوگ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کیے ہوتے, رسول کی اطاعت کیے ہوتے اچھا ہوتا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, کہ رب ہم نے یہ جو ہمارے سردار ہیں, بڑے لوگ ہیں ہمارے لوگ, اور ان لوگوں کی ہم نے جو اطاعت کی تھی, فاضلونا السبیل, ان لوگوں نے ہمارے راستے کو گمراہ کیا ہے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے ہمارے رب تو انہیں ڈبل عذاب دے. ایک تو وہ گمراہ ہو گئے, دوسرا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. یا جہنم میں جانے والے لوگ جو ان لوگوں کے سپورٹ کرتے تھے دنیا میں, وہی لوگ کہیں گے قیامت کے دن اللہ انہیں ڈبل اجر دے. وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, ان پر تو بڑی لعنت بھیج, یہ لوگ خود کہیں گے. یہاں پر بتانا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, کسی غیرے کی بات کو نہیں. آج کل علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہمارے پاس سامنے آتے ہیں. ہر تقریر کرنے والا, ہر بولنے والا عالم دین نہیں ہوتا کہ جس سے علم حاصل کیا جائے. علم حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ آدمی صحیح عقیدے والا ہے کیا, وہ آدمی علماء سے علم حاصل کیا ہے کیا. یہ ساری کنڈیشنز دیکھنا, اس کے بعد علم حاصل کرنا. اب کوئی بھی آتا ہے دین کے نام پہ کچھ بھی بولتا ہے, اب لوگ اس کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں اچھا ہی بولے گا, لوگوں کو اچھا لگے گا, لیکن درمیان میں عقیدے کی گمراہی, عقیدے کا پرابلم یہ لوگ لائیں گے اور قوم کو برباد کر دیں گے. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, کچھ کتابیں پڑھ لیے, کچھ انگلش میں پڑھ لیے, تمل میں پڑھ لیے, اردو میں پڑھ لیے, اب لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو خطاب کرنا شروع کر دیتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے. جتنا علم ہے اتنا ہی کرے. اگر اس سے زیادہ کوشش کرے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ قوم کو گمراہ کر دے گا. تو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگر اندھے بن کر ہم لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو قیامت کے دن یہی ہوگا. اے کاش میں اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہوتا, صحیح لوگوں کی اتباع کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. افسوس کا اظہار کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. رب العالمین یہ جو آخری راتیں ہیں اللہ ان راتوں میں ہمیں خوب محنت کر کے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین چھوٹی بڑی جو بھی نیکیاں ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین یہ راتیں ہم جو بھی دعائیں کریں گے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما.
ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔